Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. North Korea, Iran, and Pakistan have with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. کہ یہ بار بار پاکستان کا جو نام لیا جا رہا ہے یہ خالی میڈنس نہیں ہے. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. اسلامی ممالک میں اس کو آج تک امریکہ نے اور اسرائیل نے اور ویسٹ نے کبھی قبول نہیں کیا. اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ کیا ٹرمپ کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہو سکتے ہیں. ہمارا جو میزائل پروگرام ہے دنیا اس پہ بارے میں کنسرن رہتی ہے. انڈیا ہم سے بہت بہتر پوزیشن میں چلا گیا ہے. وہ اگر آپ خواجہ آصف صاحب کے ٹویٹ دیکھیں ان کے اندر کی جو کنفیوژن ہے یہ اس وقت پریشان ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے, ہم نے جانا کدھر ہے, ہائے ہائے یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے, یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, یہ امریکہ کیا کر رہا ہے. یہ جب غزہ کی باری آئی تو پاکستان پیچھے ہو گیا. یہ بورڈ آف پیس میں بیٹھنا اور یہ سب چیزیں کرنے کی کافی انہوں نے کرتوتیں ضرور کری, لیکن کہیں نہ کہیں جب ڈلیوری کی بات آئی پاکستان has not been able to deliver. اور یو ایس کا ایسا ہے کہ جب آپ ایسے اوور پرومس کرتے ہو اور ڈلیور نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں بھیا پھر حالت خراب ہوتی ہے. کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا کہ آپ لانگ رینج مسل سسٹمز نہ بنائیں اور یہ فوری طور پہ سجدے میں گر جائیں گے, ہاتھ جوڑ دیں گے, مائی باپ بالکل آپ فکر نہ کریں, ہم تو ایسے میزائل بنائیں گے جو نارتھ آف انڈیا سے بھی آگے کہیں نہ جائیں. Americans they were basically supporting the Indians in case of, for example, if you talk about the 2019 Pulwama crisis, they have supported the Indian case کہ اگر آپ ایریل اسٹرائکس اگر پاکستان کے خلاف کریں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز تھے انہوں نے انڈین کو سپورٹ کیا اس چیز کے اندر. نمسکار دوستوں نمسکار. گلوبل سیکیورٹی کو لے کر ایک بڑی وارننگ سامنے آئی ہے. یو ایس کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے کلیئر کہا ہے کہ پاکستان ان دیشوں میں ہے جو نیوکلیئر اور میسائل کیپیبلٹی کے تھرو یو ایس کے لیے تھریٹ بن سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان جیسے کنٹریز ایڈوانسڈ میسائل سسٹمز ڈیولپ کر رہے ہیں جو تھیوریٹیکلی یو ایس ہوم لینڈ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ایک گلوبل انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے. اب سچویشن اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب مڈل ایسٹ ٹینشن کو دیکھا جائے. ایران پہلے سے ہی کانفلکٹ میں ہے اور یو ایس اور اسرائیل دونوں اس پر اسٹرانگ ایکشن لے چکے ہیں. ایسے میں جب پاکستان کا نام بھی میجر نیوکلیئر تھریٹ لسٹ میں آتا ہے تو نیچرلی گلوبل فوکس وہاں شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. امیج بھی میٹر کرتی ہے دوستوں. جب ایک کنٹری کو بار بار سیکیورٹی تھریٹ کی کانٹیسٹ میں مینشن کیا جائے تو اس کی گلوبل کریڈیبلٹی امپیکٹ ہوتی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. تلسی گیبرڈ کی طرف جو ایک ہندو ہیں, ہوائی سے ان کا تعلق ہے, وہ ہندوستانی نہیں ہے لیکن ہندو مذہب کی وہ پیروکار ہے اور وہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی. اور انہوں نے جب سینٹ کی ہاؤس کمیٹی آن انٹیلیجنس کے سامنے پیش ہوئی ہیں, وہ آج تو اس لیے پیش ہوئی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا امییننٹ تھریٹ تھی ایران کی طرف سے امریکہ پر نیوکلیر حملے کی, اس لیے ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے. جبکہ جو کینٹ جو ان کے ڈائریکٹر تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے, انہوں نے استعفیٰ دیا اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا امریکہ کو, اور یہ سارا اسرائیل کی لابی نے ٹرمپ کو جو ارد گرد سے گھیرا ڈالا ہوا ہے, یہ اس کے اثر میں آ کے ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا ہے. اور اب امریکی جوان اپنی جانیں قربان کر رہے اسرائیل کی جنگ میں اور امریکی ٹیکس پیئرز کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے. اس کے بعد وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کا بحران آیا ہوا ہے امریکہ میں, اور اسی سلسلے میں آج یہ پیشی بھی تھی. تو پیشی میں انہوں نے جو بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس کمیونٹی اسیسمنٹس, اب انٹیلیجنس کمیونٹی سے مراد ہے ان کی بہت ساری انٹیلیجنس کے ان کے ادارے ہیں جس میں سی آئی اے سب سے مشہور ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. ان سب کا جو خیال ہے انٹیلیجنس کمیونٹی اسیسمنٹ جو انہوں نے کی ہے انڈیکیٹ دیٹ رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, اب یہ تینوں وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی کسی کو شک نہیں ہے, اور کئی دہائیوں سے رشیا تو اب تو 80 سال ہو گئے جب سے اس کے پاس یہ سسٹم ہے, چین کے پاس بھی تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں, نارتھ کوریا کے پاس بھی کئی دہائیاں ہو گئی ہیں. اور رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, ایران اینڈ پاکستان. اب ایران کے بارے میں تو وہاں پہ سب کے سامنے جنگ ہو رہی ہے, ان کے پاس ایسا کوئی میزائل ہوتا, ایسا کوئی ہتھیار ہوتا تو اب تک امریکہ پہ وہ داغ چکا ہوتا. تو پاکستان کے بارے میں ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اب یہ جو بات ہے یہ بڑی انوکھی ہے کہ پاکستان کا نام انہوں نے کیوں لیا اور کہا, اور الزام یہ لگایا کہ ڈیولپنگ ماڈرن advanced and conventional missile delivery systems with both nuclear and conventional warheads.
کہ یہ ایسے میزائل بنا رہے ہیں اتنے ایڈوانس قسم کے پاکستان اور اتنے لانگ رینج کہ جو کنونشنل وار ہیڈ مطلب عام قسم کا بارود اور نیوکلیر بارود ایٹم بم بھی اس میں وہ لے کے جا سکتا ہے، اور امریکہ کا جو ملک ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، مطلب کوئی 8-10 ہزار کلومیٹر دور۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ سنسنی انہوں نے پھیلائی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ بار بار پاکستان کا جو نام لیا جا رہا ہے، یہ خالی میڈنس نہیں ہے، دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس۔ نیوکلیر وار ہیڈ یا نیوکلیر پروگرام کسی بھی ملک میں ہو، خاص طور پہ اسلامی ممالک میں، اس کو آج تک امریکہ نے اور اسرائیل نے اور ویسٹ نے کبھی قبول نہیں کیا۔ اسرائیل کو امریکہ کی تمام ڈیسیجن میکنگ کے اوپر کنٹرول حاصل ہے، اور اگر ان کو امریکہ کا ٹیسٹ اپروول نہیں بھی ہوتا، ان کو یہ کہا نہیں بھی جاتا امریکن سائڈ سے، یعنی وہ بات اب ایک قصہ ماضی بن چکی ہے کہ امریکہ نے کہا ہوگا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کر گزرتا ہے اور امریکہ کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے، امریکہ کو اسے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے بہت زیادہ امریکنز جو ہیں جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز کے اندر ہیں، خواہ وہ سینٹ کے اندر ہوں، کانگریس میں ہوں، انٹیلیجنس کمیٹیز میں ہوں، خود پریزیڈنٹ کی ٹیم میں ہوں، وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری جنگ کے اندر دھکیل رہا ہے۔ جو کینٹ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر تھے تلسی گبارڈ کے ساتھ، جب انہوں نے ایک دن پہلے ان رائٹنگ انہوں نے ریزائن کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ، تو انہوں نے اس میں یہی لکھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں اسرائیل نے دھکیلا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ایک میڈیا نیریٹو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا مینوفیکچر کر کے ایک ایکو چیمبر کریٹ کر کے اسرائیل نے ہمیں عراق کی جنگ میں دھکیلا تھا 2003 میں، اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی بیوی جو ہے شینن کینٹ جو ہے، اس کی ڈیتھ جب سیریا میں جس جنگ میں ہوئی، وہ بھی بنیادی طور پہ اسرائیل نے وہ جنگ مینوفیکچر کی تھی۔ تو فیلنگ تو ہے امریکہ کے اندر، لیکن باقی ساری دنیا کی طرح امریکہ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن اس صورتحال کا کچھ نہیں کر سکتے جس میں اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اسرائیل نے اب انرجی کی جنگ جو ہے آئل فیلڈز کی چھیڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں یعنی اسرائیل کی ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ ایران کو مجبور کرے کہ ایران جنگ کو ایسکیلیٹ کرے، تاکہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ فائر پاور جو ہے وہ ایران کے اوپر استعمال کرنی پڑے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کا پلان، میں ہر دفعہ ہی کہتا چلا آیا ہوں آپ کو پورے مہینے سے، اس جنگ کے صرف 18 دن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس چیز کا کہا، جبکہ مختلف نیوز رپورٹس کچھ اور کہتی تھیں کہ نہیں نیوکلیر ایشو ہے، نہیں مسلس کا ایشو ہے۔ میں نے کہا نہ نیوکلیر ایشو ہے نہ مسلس کا ایشو ہے، مسلس آف کورس امپورٹنٹ ہے، نیوکلیر بالکل امپورٹنٹ نہیں تھا اس کیس میں۔ اصل ایشو یہ تھا کہ ایران کی تمام تر ملٹری عسکری طاقت کو ختم کرنا تھا، اس کے پولیٹیکل ڈھانچے کو ختم کرنا تھا، ایران کو ایک ویجیٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے، سیریا کی طرح، لیبنان کی طرح، اس کو لیبیا کی طرح، اور اس کے اوپر پھر ایک اپنی مرضی کی ایسی حکومت بٹھانی ہے جسے اسرائیل کنٹرول کر سکے، اور یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ بدقسمتی سے جی سی سی اور عرب کنٹریز جو اب خود اس جنگ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے اس پوری اسرائیل کی سازش کو انہوں نے پروموٹ کیا، اسے مدد کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرح کے ممالک کی جو ایلیٹ ہے وہ بھی اس سازش میں شامل ہے، گو کہ اب وہ اور قسم کی چیخیں مار رہے ہیں